ان بےغیرت مولویوں سے پوچھو، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور جو مولا علی کو گالی دے وہ کون ہے؟ اگر مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے تو مومنوں کا مولا علی، جس کو مولا محمد نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حرامزادہ اس ذات والا کو گالی دے تو اس کو کیا کہیں؟ صحابی کہیں گے، کاتب وحی کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے مردود ہے، لعنتی کردار ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ دیکھیے، انسان کے کسی ایک اچھے عمل سے اس کو مومن ثابت کریں تو یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ جو کسی دین پر یقین نہیں رکھتے وہ بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ منافق ہے، وہ بھی بہت سارے اچھے کام کرتا ہے کہ بھئی یہ تم اس کو منافق کہتے ہو، اس نے تو مسجد بنوائی، اس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو اب اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا جو ڈارک سائیڈ ہے اس کو چھپا دیا جائے، ایسے تو بات نہیں بنتی۔ تو ہمیں ذاتی طور پر کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ذاتی دشمنیاں تو وہاں ہیں جہاں لوگوں میں اس بات کا بڑا چرچا ہے کہ ہم بنو امیہ سے ہیں اور وہ بنو ہاشم سے ہیں۔ ہم نہ بنو امیہ ہیں نہ بنو ہاشم ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کوئی کراچی کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی ممبئی کا ہے، کوئی ڈھاکہ کا ہے۔ یہاں پر بس پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین چلتا ہے، یہاں نہ کوئی بنو امیہ کا پتہ ہے کسی کو، نہ بنو ہاشم کا پتہ ہے۔ خاندانی دشمنیاں تو چل رہی تھیں، اور تاریخ گواہ ہے بنو امیہ نے جو اہل بیت پر مظالم ڈھائے ہیں، تاریخ کے اوراق پر درج ہیں۔ رہ گئی بات امیر معاویہ کی، تو جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے گا تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ ہیں چال باز لوگ، مولوی، اور چال بازی کے ساتھ ساتھ یہ چلتے ہیں لاجک، منطق۔ یہ جو منطق ہے نا، یہ علم الکلام کا حصہ ہے۔ علم الکلام بولتے ہیں چرب زبانی کو، بحث جیتنے کا طریقہ، ہاؤ ٹو ون این آرگیومنٹ، یہ ٹائٹل ہے علم الکلام کا۔ تو بہت سے مولوی جو ہے اس واقعے کو بیچ میں لاتے ہیں کہ بھئی امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ پر پورا یقین تھا، بھروسہ تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے، مومن ہے، صحابی رسول ہے، تبھی تو امام حسن اس کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ اس واقعے کو لے کے آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، میں آپ کو ذرا فطرت بتاتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسن علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ بہت پرجوش تھے، انقلابی تھے اور ووکل، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام جو تھے وہ بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے، اور ان کو افراتفری اور چال بازیاں، یہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھیں۔ وہ اپنے جو ہے نا، وہ ہی وانٹڈ ٹو کیپ ہز کول، وہ بڑے سلجھے ہوئے، بڑے ہی بردبار، متانت والے، بہت خوبصورت مزاج کے مالک، خاموش طبع، اور بلا وجہ جھنجھٹوں میں پڑنا ان کو پسند نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ ایک خاندانی دشمنی ہو گئی ہے۔ اچھا، اب آل رسول تو اس کو خاندانی دشمنی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا خاندان تو تھا ہی نہیں، وہ تو نور تھے، لیکن ان کے لیے یہ خاندانی لڑائی تھی۔ بھئی جب محمد رسول اللہ نے امیر معاویہ کی ماں ہندا کو فتح مکہ کے وقت جب سہولت کے لیے منافقت پر مبنی انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود تو میری آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ یہ امیر معاویہ کی ماں ہندا وہ ہے کہ جس نے امیر حمزہ حضور کے چچا، ان کا قتل کے بعد جسم پھاڑا ان کا، اور کلیجہ نکال کے کچا کلیجہ ان کا چبا رہی تھی۔ ہندا یہ امیر معاویہ کی ماں تھی۔ تو یہ چیزیں چلی آ رہی تھی،
ابو سفیان نے حضور کے ساتھ بڑے دھوکے کیے، اور یہ سب کچھ چلا آ رہا تھا۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی، بی بی عائشہ کو اکسایا اپنے مقاصد کے لیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں بھی انڈائریکٹلی امیر معاویہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سازشی انسان تھا۔ رہ گئی بات مولویوں کی نا، تو مولویوں نے جو ہے نا یہ کریکٹر چنے ہوئے ہیں، کسی نے امام حسین کا جھنڈا لیا ہوا ہے، کسی نے امیر معاویہ کا۔ جب زیادہ پبلک امیر معاویہ کے حق میں ہوتی ہے تو امیر معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور جہاں پر پبلک امام حسین کا نعرہ لگاتی ہے وہاں امام حسین کا نعرہ لگانے والے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کو حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کام ہے پیسے بنانا اور پتنگ اڑانا، حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، اب امیر معاویہ جو تھا، امیر معاویہ نے جو مولا علی کے ساتھ جنگ کی، تو اس جنگ میں جب آمنے سامنے فوجیں کھڑی تھیں تو عمار بن یاسر جو تھا وہ امیر معاویہ کے لشکر میں تھا۔ تو اس وقت جو ہے مولا علی نے اس کو حضور کا قول یاد کرایا عمار کو، کہ عمار تجھے یاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو عمار بتا کیا علی باغی ہے؟ تو عمار کو جب یہ حضور کی حدیث یاد آئی تو اس نے کہا نہیں، علی باغی جماعت والا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کے لشکر کو چھوڑ کے علی کے ساتھ آگے مل گئے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ امیر معاویہ کا جو لشکر تھا یہ باغی تھا۔ باغی کس سے ہوا تھا؟ دین اسلام سے، قرآن و سنت سے باغی ہوا تھا۔ تو جب قرآن و سنت سے، دین اسلام سے جو باغی ہو گیا وہ تو مرتد ہے۔ آپ اس کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں، عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو، انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ امیر بنے، تو مرنے سے پہلے ہی ان کو پتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان میں صحابہ بھی بہت ہیں، تبع تابعین بھی بہت ہیں، تابعین بھی بہت ہیں، اور میرے بیٹے کی حرکتیں ایسی ہیں کہ کوئی اس کو امیر مانے گا نہیں، ان کو معلوم تھا یہ۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مسلح لشکر جو ہے یہ مدینے بھجواتے، مکہ بھجواتے، خود تو جا کے یہ باہر بیٹھے تھے نا شام میں، انہوں نے تو اپنا دارالخلیفہ شام میں بنایا تھا، امیر شام کہلاتے تھے، تو یہ بھیجتے تھے لوگوں کو مسلح کو، تلوار لے کے، تلوار کے زور پر یہ ان کی زندگی میں جا کے جو ہے نا یہ لوگوں سے، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم جو ہے اس کو ولی عہد تسلیم کرو ورنہ مار دیں گے، اور بہت سے لوگوں کو مارا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سر قلم کر دیا۔ کیا ناجائز کسی کو قتل کرنا، مسلمان کو، مومن کو، تبع تابعین میں سے صحابہ کو مارنا، یہ عاشق رسول کا شیوا ہے؟ اپنے شرابی کبابی زندیق بیٹے کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ اور مولوی یہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام میں ملوکیت کا آغاز امیر معاویہ نے کیا۔ ملوکیت سمجھتے ہیں نا، بادشاہت، جس طرح پاکستان میں بادشاہت کا آغاز نواز شریف نے کیا، ملوکیت کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اور جو حق ہے وہ کیا ہے؟ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا، اور دیکھیں تو آج بھی وہی چل رہا ہے، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کا بیٹا ولی ہو، جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی ملوکیت انہوں نے انجمن سرفروشان اسلام اہل خانہ نے، اب جو پرویز اختر صاحب ہیں ان کی روحانی کیا اوقات اور حیثیت ہے، ان کو روحانیت کیا آتی ہے، جو یہ پگڑی باندھ کر کے سلطان الفقراء بن کے بیٹھے ہیں، تو وہی ذہن ہے نا امیر معاویہ والا۔ یا اگر سرکار کے یہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یونس کو سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، تو ان کی بھول ہے۔ یہ مشن سرکار گوھر شاہی کا ہے، کسی اولاد کا، کسی بھانجے کا، کسی بھتیجے کا، کسی داماد کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو۔ یہ مشن اللہ کا ہے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تو وہ جو انسان کے نفس کے اندر ایک بات ہوتی ہے نا کہ اپنی چودراہٹ قائم کرنا، وہی چودراہٹ امیر معاویہ نے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم نے حضرت علی سے جنگ عثمان کے قتل کے لیے کی تھی، ہے نا، تو پھر تم آدھے سلطنت لے کے امیر کیوں بن گئے؟ معاملہ تو اس سے شروع ہوا تھا کہ قصاص لیں گے، تو تم نے آدھی سلطنت پہ قبضہ کر کے امیر کیسے بن گئے؟ وہ تو حضرت علی تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بات وچوں کوئی اور ہے۔
بات کیا تھی کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے حکومت آ جائے. اصل بات یہ تھی. آپ جو جی چاہے کہہ لیں، حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اگر آل رسول کی سائڈ پر نہیں ہیں اور ان کو آل رسول پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، تو آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اے اللہ، جو اس کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس کو اذیت پہنچائے تو اس سے ناراض ہو. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بی بی فاطمہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کو جو اذیتیں پہنچائی ہیں وہ الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ لگانا، دروازہ توڑ دینا، دروازے کا لمبا کیل جس میں زنگ آلود جو کیل تھا وہ بی بی فاطمہ کے پیٹ میں گھس گیا اور اس کا زہر پورے وجود میں پھیل گیا. اور اس وقت آپ جو ہے حاملہ تھیں، اور پھر اسی زہر کے پھیلنے سے آگے جا کے 1-2 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا. مولا علی کے اوپر زبردستی کرتے رہے کہ بھائی بیعت کرو، ہم اس کو امیر المومنین بنا رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، تو جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو. لیکن ان کو معلوم تھا نا کہ اگر بغیر مولا علی کے ہم خود ہی امیر بن کر بیٹھ گئے اور مولا علی کی ہم کو جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہوئی، تو ہماری جو عمارت ہے، ہماری جو حکومت ہے، شہباز شریف کی طرح زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. یہ معلوم تھا نا ان کو. آپ مجھے بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا غدیر خم کے موقع پر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ بات سننے کے باوجود بھی آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ مولا علی کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے؟ کیسے جرت ہوئی آپ کی؟ مولویوں سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ نا. 2 ٹکے کے بکے ہوئے لوگوں، جب حضور نے فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کے بعد تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ کسی اور کے لیے سوچو بھی کہ وہ خلیفہ بنے گا؟ محمد رسول اللہ نے تو فیصلہ دے دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. لیکن پھر کیا کیا؟ وہی کیا جو یزید نے کام کیا تھا. عمر بن خطاب نے کیا کیا تھا کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانا ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ مولا علی کی شان کیا ہے. اگر مولا علی نے آ کے تسلیم نہیں کیا اس فیصلے کو تو ہماری خلافت زیادہ عرصہ چلے گی نہیں. لہٰذا کچھ بھی کرو، وہ علی کو گھر سے نکالو تاکہ وہ ہماری حمایت کا اعلان کرے اور بیعت کرے ہمارے ہاتھ پہ. اور مولا علی چاہتے تھے کہ اس فتنے میں نہ پڑیں. مولا علی یہ چاہتے تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ مجھے خلیفہ بناؤ، کیونکہ وہ غیرت مند تھے. یہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کھڑے ہو کر کے برا کہیں، مخالفت کریں تاکہ مسلمانوں کے اندر خون ریزی نہ ہو. لہٰذا انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں چپ کے اپنے گھر پہ بیٹھ جاتا ہوں. وہ اپنے گھر بیٹھ گئے تھے اور یہ بار بار لوگوں کو بھیج رہے تھے، بلاؤ علی کو، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. علی جب تک نہیں مانے گا مسلمان نہیں مانیں گے، علی کو بلاؤ. ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنا، علی کو بلاؤ. اور علی کہہ رہے میں آئی ایم آؤٹ آف دس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس. وہ کنڈی لگا کے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوں، جا نہیں رہے. یہاں تک کہ دروازے پہ آ گئے، کھولو دروازہ، نہیں کھول رہے. کہ حضور کے وصال سے پہلے ان کی جرت نہیں ہوتی تھی مولا علی سے بات کرنے کی. اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کیا کہتے ہیں؟ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. ابے تمہاری اوقات کہ مولا علی کے لیے بھیجو کسی کو کہ جاؤ علی کو بلاؤ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ دیکھو یار، اب وہ بھیج دیا ہے تو مولا علی نے کہا جی میں نے نہیں جانا، جو تمہیں کرنا ہے کرو. وہ کہہ تو رہے ہیں مجھے بلانا ہے تو وہ ہوگا جو حق ہے، اور تم نے حق نہیں کرنا تو میں آرام سے بیٹھا ہوں، تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہوں، میں آرام سے بیٹھ گئے. تو ان کو یہ جنون سوار تھا. کیسا جنون؟ جیسا کہ ابھی یہ جو پاکستان کی فوج ہے اور یہ جو سیاستدان ہیں، یہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ کہ الیکشن کرائیں گے تو ان کو پتہ ہے عمران خان آ جائے گا. اسی طرح ان کو بھی پتا تھا کہ اگر مولا علی کو ہم نے اپنے اس فیصلے میں شامل نہیں کیا، انہوں نے ہاں نہیں کی، تو یہ ہماری خلافت چلے گی نہیں زیادہ دن، لوگ جو ہے نا سمجھ جائیں گے. لہٰذا ان کا یہ تھا ہر حال میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولا علی آ کر کے بول دیں یس تم خلیفہ ہو، میں مانتا ہوں. یہ شو کرانا ان کے لیے ضروری تھا تاکہ ان کی خلافت مسلمان تسلیم کر لیں.
آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اور مولا علی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، لہٰذا وہ گھر بیٹھے رہے، بندے بھیجے انہوں نے۔ آخر میں پھر عمر بن خطاب آ گئے، کہنے لگے علی میں جانتا ہوں تم اندر بیٹھے ہو، اگر تم نہیں نکلے باہر تو میں آگ لگا دوں گا۔ مولا علی نہیں نکلے۔ جب بہت زیادہ شور و غل ہوا، یہاں تک کہ وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے گالیاں تک دیں۔ اوے ان بےغیرت مولویوں سے پوچھو، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور جو مولا علی کو گالی دے وہ کون ہے؟ اگر مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے تو مومنوں کا مولا، مولا علی جس کو مولا محمد نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حرامزادہ اس ذات والا کو گالی دے تو اس کو کیا کہیں؟ صحابی کہیں گے، کاتب وحی کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے مردود ہے، لعنتی کردار ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ گالیاں دی، پھر بھی دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ مولا نہیں چاہتے نہیں تھے کہ یہ فتنہ فساد ہو، اپنے گھر بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے جیسے کہا تھا کہ آگ لگا دیں گے، انہوں نے آگ لگا دی، گھر کو، حجرے کو آگ لگا دی۔ کواڑ میں جو کیل تھا، دروازے کو دھکا دیا عمر بن خطاب نے، دروازے کو دھکا دیا تو جو کواڑ کے اندر کیل تھا موٹا، وہ بی بی فاطمہ کے پیٹ میں گھس گیا، بڑا زخم ہو گیا، زہر پھیل گیا، اسی سے پھر آپ کا وصال ہوا۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں یار؟ محمد آل محمد کو بھول گئے، امیر معاویہ تمہارے لیے سب کچھ ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے، حیرت، صرف اور صرف حیرت ہے۔ اور یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جن کو آل رسول کی تکلیف کا، اذیت جو ان پر کی گئی، ان کا جو خون بہایا، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کی حمایت میں کھڑے ہو رہے۔ ایک وہ ہے مولانا الیاس پادری جو کہتا ہے بے حیا بے خطا، بے حیا بے خطا، کیا نعرہ ہے وہ؟ معاویہ معاویہ۔ وہ کہتے ہیں 400 مسجد بنائیں گے۔ ابے تو 400 ٹوائلٹ بھی بنا لو تب بھی اس کو جہنم سے باہر نہیں نکال سکتے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے جو قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدد لہ عذاب مہینا۔ جس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بھئی اللہ تو اوپر بیٹھا ہے، رسول اللہ زمین پر ہے نا، تو اللہ نے اپنا نام لگایا ساتھ کہ رسول اللہ کو اکیلا نہ سمجھو، رسول اللہ کے ساتھ اللہ بھی موجود ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وعدد لہم، اور اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے ان لوگوں کے ساتھ عذاب مہینہ، بڑا سخت دردناک عذاب دے گا۔ جو رسول اللہ کو، آل رسول کو، بی بی فاطمہ کو، مولا علی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، شب و شتم کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو اتنا افضل و اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا دین کا جو ہے وہ ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، اور آل رسول کو بلا کر کے ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہیں اس کو سوائے اس کے کہ کھلی دشمنی ہے یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔ بھائی ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ آل رسول کے جوتیوں کے قدموں کے اندر ہو، مولا علی کی جوتیوں میں ہمارا خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی نالین میں ہمارا خاتمہ ہو۔ ہم تو ان کے نوکر ہیں، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم تو انہی کی مدح سرائی کریں گے، اور جو ان کو اذیت پہنچائے گا ہم اس پر لعنت بھیجیں گے۔ ہمارا تو یہی ایمان ہے۔ TV, the place